تو آپ کا سوال اور آپ کا سوال دونوں کے ایک جیسے ہیں، اور سوال کچھ ایسا ہے کہ غدار اور وفادار کی علامتیں کیا ہیں، اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس کا سرٹیفکیٹ کون دیتا ہے، یا اس کی ڈگری کون دیتا ہے، اس کی سند کون دیتا ہے۔ تو ایک جو کانسیپٹ ہے بنیادی، اور سب کوئی اسکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، تو اس کو ایک ڈگری ملتی ہے، ایک سند ملتی ہے، سرٹیفکیٹ ملتا ہے۔ ٹیکنیکل اسکول جائے گا، سرٹیفکیٹ ملے گا، اس سرٹیفکیٹ پہ اس ادارے کا نام لکھا ہوتا ہے، طالب علم کا نام لکھا ہوتا ہے، اس ادارے کے سربراہ یا جو بھی اس کا افسر ہے اس کے دستخط ہوتے ہیں، اس کی ڈیٹ ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی مارک شیٹ ہوتی ہے، بندے کا نام ہوتا ہے، اور جو ڈویژن یا جو بھی ہے یا جو بھی پاس کیا ہے کہ سکسیزفلی کمپلیٹڈ ہز جو بھی جس شعبے میں بھی اس کی تعلیم تھی۔ تو یہ ایک تو بنیادی طور پہ آپ کے پاس ایک سند آتی ہے جس کو آپ استعمال کرتے ہیں اپنی مشہوری کے لیے، تشہیر کے لیے، اپنی ملازمت کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، یا جو بھی آپ کے ریزنز ہوتے ہیں، اور آپ اس سرٹیفکیٹ کو، اس سند کو استعمال کرتے ہو اور زندگی میں آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ اور اس کے جو فوائد ہیں وہ یقیناً اچھے فوائد ہیں، اس کے اندر کوئی برائی کا عمل شامل نہیں ہے کہ آپ نے محنت کی، آپ کو ایک ڈگری ملی، آپ کو سرٹیفکیٹ ملا، اور آپ دنیا میں آگے بڑھنے کی جو سیڑھیاں ہیں اور زینے ہیں وہ آپ ان پہ چڑھنا شروع ہو گئے۔ اب سوال یہ ہوا، جو بنیادی سوال کیا گیا کہ بھئی یہ غدار کسی ملک کا کوئی کیسے ہو جاتا ہے اور وفادار کیسے ہو جاتا ہے؟ تو اس پہ ہمارے دوستوں نے کہا کہ بھئی وفاداری جو ہے اس کا سرٹیفکیٹ ملنا تو بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ تقریباً 1 ملین مہاجر ہندوستان سے پاکستان آئے، مگر ان کی وفاداری پہ آج بھی شبہ ہوتا ہے۔ ان کو کسی نے سرٹیفکیٹ دیا نہیں، کسی ادارے نے سرٹیفکیٹ نہیں دیا، لیکن اس کے برعکس اگر کوئی انسان، کوئی تنظیم، کوئی آرگنائزیشن اگر اپنے مطالبات سامنے رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ صاحب ہمیں یہ تکلیفیں ہیں، ہمارے ساتھ یہ مسائل ہیں، یہ مسائل درپیش ہیں، اور ہمیں ان کا آپ ازالہ کریں اور ہمیں وہ سہولتیں دیں، کیونکہ ہم اس شہر کے باشندے ہیں، اس ملک کے باشندے ہیں، ہم آپ کو ٹیکس دے رہے ہیں اور تمام مختلف جو چیزیں ہیں وہ، اور ہم آپ کے لیے نعرے لگا رہے ہیں زندہ باد زندہ باد کے۔ تو اب ہماری یہ کوشش ہے کہ ہمارے کچھ مسائل ہیں، آپ ان کو سالو کریں۔ اب ان مسائل کو سالو کرنے کے لیے بعض اوقات شاید مسائل سالو ہو جاتے ہوں گے، بعض اوقات لوگ جذباتی ہوں گے، اپنے مطالبات مانگتے ہوں گے، بعض اوقات مطالبات جو ہے اس فائن پیرامیٹر میں نہیں آتے ہوں گے، اس پریمس میں نہیں آتے ہوں گے جس میں وہ مطالبات کی لسٹ جاتی ہوگی۔ اسی طرح کچھ نام ہمارے سامنے آئے، اور کچھ ناموں میں ہمارے پاس الطاف حسین صاحب کا نام آیا تو ان پہ الزام لگا کہ وہ جناح پور بنا رہے تھے، وہ غدار ہو گئے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کا نام آیا تو ان کے اوپر 154 کیسز لگ گئے، وہ بھی غدار ہو گئے وہ۔ اس کے بعد جی ایم سید کا آیا کہ انہوں نے سندھو دیش کا نقشہ بنا لیا، تو 30 سال وہ بھی کہیں جیل میں پڑے رہے اور وہ بھی غدار ہو گئے۔ اس کے بعد بتھیرے اور لوگ ہیں اس کے اندر، جاوید ہاشمی صاحب ہیں، ان کو غداروں کی لسٹ میں، بلکہ ان کے اوپر تو فوجی مقدمہ بھی لگ گیا، شاید ملیہ لودھی صاحبہ کے اوپر بھی لگ گیا، فیض احمد فیض کے اوپر بھی لگ گیا، اور تمام شاعر اور تمام حبیب جالب ہیں ان کے اوپر فوجی مقدمہ لگ گیا۔ تو فوجی کا لفظ میں استعمال کروں گا، ان کے پاس مقدمے جو لگے وہ فوجی مقدمے تھے، سول عدالتوں میں مقدمے نہیں لگے۔ تو اس سے آپ کوئی معنی غلط مت لے لیجئے، میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں، میں تو صرف پوچھ رہا ہوں غدار اور وفادار کی جو ڈیفینیشن ہے اس کا سرٹیفکیٹ کون دیتا ہے۔ آپ سن رہے ہیں کانورزیشن ود پرویز ملک، گفتگو شنید ود پرویز ملک۔ اس پروگرام کو ضرور سبسکرائب کریں، اس کو شیئر کریں، اس کو لائک کریں، اور اس کے اپنے جو خیالات ہیں اس کا ضرور اظہار کریں۔ بس ایک بات کا ضرور خیال رکھیں کہ زبان کی شائستگی لازم و ملزوم ہے، اور یہ بڑی ریسرچ تحقیق کے بعد مختلف باتیں آپ سے ہوتی ہیں، اور باتیں کرنا بڑا ضروری ہے۔ کانورزیشن دنیا کا سب سے بہترین جو ایک طریقہ کار ہے معاملات کو سمجھنے کا، معاملات سے الجھنے کا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ جو کانورزیشن کرتے ہیں، اپنے دل کے خیالات بیان کرتے ہیں، تو وہ سڈنلی جو ہے بہت ساری فہرستوں میں ان کا نام آ جاتا ہے، اور وہ بہت سارے زینے بہت تیزی سے وہ طے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مگر مثال کے طور پہ اگر آپ ان زینوں پہ نہیں چڑھ رہے ہیں اور آپ کچھ معاملات میں گفت و شنید نہیں کر رہے ہیں، تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ وفادار ہیں یا آپ غدار ہیں، اور آپ ہرگز بھی یہ نہ سمجھیں کہ آپ وفادار ہیں۔ آپ ایک محکوم شہری ہیں، آپ ایک غلام ہیں۔ اب یہ کہیں گے آپ غلام کیسے ہو گئے؟ تو یقیناً جب آپ کچھ کہہ نہیں رہے، آپ اپنا مدعا بیان نہیں کر رہے، اور ایک قصبہ پرسی کی زندگی آپ گزار رہے ہیں، اور آپ کی کوشش یہ ہے کہ وہ قصبہ پرسی کی زندگی آپ گزاریں، اور ایک ایسے انسان کی طرح جو سمجھ لیے کہ ایک بیچارہ جانور ہوتا ہے، اور وہ جس کو آپ کہتے ہیں تو وہ کولو کا بیل ہو جاتا ہے، آپ اس کو جو کہیں وہ کرتا رہے گا، آپ کہیں گے گول چکر لگائے تو گول چکر لگاتا رہے گا، آپ کہیں گے سیدھا دوڑے تو سیدھا دوڑتا رہے گا۔ تو وہ اس قصبہ پرسی میں جو انسان رہتا ہے تو اس کا موازنہ یقیناً ہم نہیں کر سکتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار بھی نہیں کر رہا ہے، بتا بھی نہیں رہا ہے، اور وہ یہ جتا بھی نہیں رہا ہے کہ واقعی اس شہر، اس مملکت کا وہ کوئی حصہ ہے۔
تو یہ بہت سارے لوگ ان پہ مقدمات لگ گئے، بہت سارے لوگ جو ہے باغی قرار دیے گئے، اور بہت سارے لوگ جو ہے یہ غدار قرار دیے گئے۔ اب غداری جو ہے وہ غدر 1857 کا جو ہوا، اس سے کہیں سے یہ لفظ گھومتا گھماتا آگے آ گیا، اور غدار سے غداری ہو گیا یہ۔ اب غدر میں 1857 کی جو جنگ آزادی ہے، اس میں تقریباً تمام وہ لوگ جو ہندوستان میں موجود تھے، سکھ، مسلمان، ہندو، جو بھی لوگ ہوں گے، انہوں نے اس میں حصہ لیا، اپنا اپنا کردار ادا کیا۔ اب اس میں جنہوں نے بغاوت کی، جنہوں نے اس سلطنت کو، جو انگریزوں کی سلطنت تھی، اس کے خلاف آواز اٹھائی، ان کو کچل دیا گیا۔ اب ان کو جب کچل دیا گیا تو وہ غدار قرار پائے۔ اب بہت سارے ایسے لوگ، جس میں بہت ساری فیملیز بھی ہیں، مثال کے طور پر لاہور کی قدر باش فیملی ہے، باقی اور جگہوں کی جو فیملیز ہیں جنہوں نے باقاعدہ ساتھ دیا انگریزوں کا 25 روپے 20 روپے میں۔ دہا فیملی ہے، انہوں نے 20 روپے 25 روپے میں ہر بندے کی نشاندہی کر دی، مخبری کر دی۔ بعض اوقات تو ان کے ساتھ مقابلہ بھی کیا، 10 بدس مقابلہ بھی کیا، چھرے چاقو سے مقابلہ بھی کیا، اور ان کے جو آقا تھے برٹش راج کو، ان کو خوش رکھنے کے لیے انہوں نے پوری اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، اور ان صلاحیتوں کی وجہ سے ان کو بہادر کا بھی خطاب ملا، سر کا خطاب ملا، ان کو زمینیں ملی، اراضی ملی، ان کو گھر ملے، ان کو 25 روپے ملے۔ اس زمانے میں 25 روپے بڑی رقم تھی بھائی، 1857 میں، 1860 میں بڑی رقم تھی، 25 روپے ملے۔ ان کے پاس وہ زمیندار کہلانے لگے، وہ بڑے بڑے لوگ کہلانے لگے، مگر ان کی کمائی ان لوگوں کے قتل اور ان لوگوں کے جو جذبات جو تھے، جس کی وجہ سے وہ آزادی لینا چاہتے تھے، ان کی اس جان کی قیمت کی عوض ان کو یہ 25 روپے ملے، اور یہ اپنے گھروں میں بڑے خوش رہے، ان کے پاس مال و دولت بھی آئی، اور انگریزوں کے ساتھ یہ بیٹھے بھی، اور انگریزوں نے ان کی بڑی پذیرائی کی۔ اب یہ جب ساری پذیرائی ہو گئی تو اس کو 90 سال لگے۔ وہ جو انقلاب شروع ہوا تھا اس کو 90 سال لگے ہندوستان کو آزاد ہوتے ہوتے 1947 میں، اور برطانوی راج کو وہاں سے جانے میں۔ تو 90 سال ضائع اس لیے ہو گئے کہ وہ لوگ جو خاموش تھے، وہ لوگ جو شناسائی تھے، وہ لوگ جو مختی باہنیاں کام کر رہے تھے، وہ لوگ جو سراغ رسانی کا کام کر رہے تھے، وہ لوگ جو ISI کا کام کر رہے تھے، وہ لوگ جو پولیس کے خفیہ لباس میں شامل تھے، وہ لوگ جو سفید وردی والے تھے، وہ لوگ جو وردی والے نہیں تھے، وہ لوگ جو خفیہ کے لیے کام کر رہے تھے، تمام وہ لوگ جو آج کے زمانے میں ISI ہے یا رو ہے یا موساد ہے، ان اداروں میں کام کر رہے تھے، اور اپنے پڑوسی کی نشاندہی کر رہے تھے، اور اس کو پکڑوا رہے تھے، اس کی عورت کو بیوہ کروا رہے تھے، اس کے بچوں کو یتیم و مسکین کروا رہے تھے، اور اس انسان کو توپ کے دہانے پہ رکھ کے، توپ کے دہانے پہ رکھ کے اس کے پرخچے اڑا دیے ان لوگوں نے، کیونکہ وہ پکڑا گیا، اس کی مخبری ہو گئی، تو وہ وفادار کہلایا۔ سرکار راج، برطانیہ راج نے اس کو وفادار کہا، اور اس کو وفاداری کا سرٹیفکیٹ دیا، اور اس سرٹیفکیٹ میں اس کو اراضی دی، زمینیں دی، آسائش دیے، مال دیے، اور پتہ نہیں کیا کیا دیا، اور وہ ایک بہت بڑا زمیندار، لینڈ لارڈ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ جو بغاوت جس نے کی تھی، اس کو اس نے ایک درجہ دے دیا، اور اس کو ایک تو سرٹیفکیٹ دیا، اور سرٹیفکیٹ کے بعد اس نے کہا کہ تم کمی ہو، اب تم وہ ہو جس کے پاس اراضی نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس اراضی ہے، یہ اچھے لوگ ہیں، اور تم جو ہو بالکل بیکار لوگ ہو، تو تم کمی ہو گئے۔ یہ برطانیہ راج کا تھا۔ پھر پاکستان بن گیا، پاکستان بنا، اور اس کے بعد 25 سال کے بعد پاکستان کا ایک اور حصہ جو مشرقی پاکستان کہلاتا تھا، وہ بنگلہ دیش بن گیا۔ تو وہاں پہ ایک دن ایک صاحب اٹھے، اور انہوں نے للکار دیا پاکستان کے جو مشرقی پاکستان تھا اس کو، اور انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں، میں نہیں مانتا اس دستور کو، اور میں نہیں مانتا اس فوج کو، میں نہیں مانتا اس قانون کو، ہماری اکثریت ہے، ہمارے حقوق ہمیں نہیں مل رہے ہیں، دیر فور میں یہ بغاوت کا اعلان کرتا ہوں، اور میں تم سے علیحدگی چاہتا ہوں۔ اور بہرحال 8 مہینے 6 ہفتے اور کچھ دنوں کے اندر ہی وہ آزاد ہو گئے، وہ ملک بن گیا۔ اس کا نام کیا پڑ گیا؟ بنگلہ دیش۔ بنگلہ دیش ایک آزاد مملکت کی صورت میں سامنے آ گیا۔ تو ہندوستان میں جب گورا آیا تو اس وقت کچھ 500 ساڑھے 500 اسٹیٹ تھے الگ الگ، ہر ایک کا راجا تھا، کوئی کسی کی شہزادی تھی، ہر ایک نے اپنا بندر باٹ باٹی بھی تھی، اور باقی بیچارے کم ہی تھے جو کام کر رہے ہوں گے۔ اس کے بعد جب گورا آیا تو انہوں نے سب کو ڈیوائڈ اینڈ رول کے فلسفے پہ ان کے ساتھ چلتا رہا، کسی کو بڑا کیا، کسی کو چھوٹا کیا۔ پھر اس نے دیکھا کہ اس میں کچھ قومیں ایسی ہیں جو مارشل قومیں ہیں، کچھ قومیں ایسی ہیں جن کو ہم اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور ان کو ہم مراحت بھی دے سکتے ہیں، اور ان کو اپنے جو معاملات ہیں اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو وہ ان کے
لفظ تو میں استعمال نہیں کرنا چاہتا، اس زبان کی شائستگی لازم و ملزوم ہے، لیکن بہرحال وہ ان کے بہت قریبی پالتو گود میں بیٹھنے والے لوگ ہو گئے اور انہوں نے ان کا بڑا خیال کیا۔ اب یہ وہ لوگ تھے جو ان کی لا انفورسمنٹ بھی تھے، یہ وہ لوگ تھے جو تماچے مارنے میں، کسی کی گرفتاری میں، کسی کا گریبان پکڑنے میں، کسی کی دھوتی اتارنے میں، کسی کو چتر لگانے میں، کسی کو ٹھڈے لگانے میں، یہ سارے کام ان کا ڈپارٹمنٹ تھا، اور یہ پکڑ کے لا کے جو ہے برطانیہ سرکار کو دے دیتے۔ تو برطانیہ سرکار کے 1 لاکھ آدمی جو یہ 2 ملین کی پاپولیشن کو کنٹرول کر کے بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ 1 لاکھ آدمی کے پاس یہ تمام نفری موجود تھی جو ان کا کام کر رہی تھی۔ ابھی جو کام کر رہی تھی نفری، تو یقیناً جب یہ نفری کام کرتی تھی تو یہ کس کے اگینسٹ کام کرتی تھی؟ یہ مقامی لوگوں کے اگینسٹ کام کرتی تھی، انہی کو مارتی تھی، انہی کو پیٹتی تھی، انہی کا استحصال کرتی تھی، انہی کے ساتھ جو بدماشی کرتی تھی، اور پھر یہ بدماشی کرتے کرتے ان کے ہاتھ اتنے پکے ہو گئے اور اس قدر سخت ہو گئے کہ پھر اس کے بعد انہیں کوئی دوسرا کام سمجھ ہی نہیں آیا۔ تو جب پاکستان بنا تو پھر وہ جو ایک پورا اسٹیبلش سیٹ اپ تھا، جس کے اندر خفیہ کی جیلیں بھی تھیں، خفیہ کے راز بھی تھے، خفیہ کی ISI بھی تھی، FIA بھی تھی، خفیہ کے لوگ تھے، سادے کپڑے والے لوگ تھے، وردی والے لوگ تھے، وہ تمام لوگ اسی سسٹم کے اندر، انہی ڈپارٹمنٹس میں انہوں نے صرف یہ کیا کہ اپنا ہیڈ تبدیل کر لیا، مسٹر گریگری اور مسٹر تھامسن کے بجائے اللہ دتا اور محمد دین ہو گئے۔ فرق صرف اتنا پڑا ہی، اور ان کا کام وہی جاری اور ساری رہا، اور ان کی کوششیں تمام تر یہ رہیں کہ جو مقامی لوگ ہیں ان کے اوپر کس طرح جبر کر کے، ان کے اوپر کس طرح ثابت قدمی کے ساتھ ان کے اوپر برا جمان رہ کر حکومت کو آگے بڑھایا جائے، اور ہمارے جو ان کے اپنے ایجنڈے ہیں ان کو آگے بڑھایا جائے۔ بہرحال اس مختصر سی کہانی یقیناً آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے، اور اس کے بارے میں آپ کے خیالات یقیناً بہت اہم ہوں گے، اور آپ کے خیالات اہم ہیں بھی، تو یقیناً آپ اس پروگرام کو سبسکرائب بھی کریں، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور اپنے جو کامنٹس ہیں ان کو ضرور دیں، اور بس ایک بات کا خیال رکھیں کہ زبان کی شائستگی لازم و ملزوم ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوبارہ وہاں اپنے معاملے کے اوپر کہ یہ سرٹیفکیٹ کون دیتا ہے، اور یہ وفادار اور غداری کا سرٹیفکیٹ جو ہے، اس کے کون سے پاسنگ گریڈ ہیں، اس میں کون کامیاب ہوتا ہے، اس میں کون فیل ہوتا ہے، اور یہ کیوں دیے جاتے ہیں، اور کیوں کسی کو بدنام کیا جاتا ہے۔ وفاداری جو ہے، اگر ہم یہ چھاپ دیں کہ وفاداری کے یہ 10 ایلیمنٹ ہیں، 1 سے لے کر 10 تک، 1 سے لے کے 10 تک، اور اس میں ہم لکھ دیں کہ اگر آپ ملک کے وفادار ہیں تو آپ یہ کریں گے، آپ ملک کے وفادار ہیں تو آپ یہ کریں گے، وہ لکھ دیں، اور آپ یہ بھی لکھ دیں اس کے اندر کہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا اور شروع کے 3 جو حقائقیں تھی وہ مانی اور 7 کو نہیں مانا، تو پھر آپ جو ہے سیمائی غدار ہوں گے، اور اگر آپ نے 8 نہ مانی تو آپ بڑے زبردست قسم کے غدار ہوں گے، اور 10 میں سے 10 اگر نہیں مانگے تو پھر آپ کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ بھی سائیڈ میں آپ لگا دیں، تو جب آپ یہ لگا دیں گے تو یقیناً کوئی آدمی دیکھے گا، اب اس کے پاس چوائس ہے کہ وہ غداری کرے نہ کرے۔ پھر وفاداری کے بھی سرٹیفکیٹ جو ہیں ان کی بھی ریکوائرمنٹس لگا دیں کہ وفاداری جو ہے 1 سے 10، وفاداری میں آپ کو کیا چاہیے۔ آپ کو اچھی باتیں سننی ہیں، آپ کے بارے میں کوئی بات نہ کرے، کوئی ڈیموکریسی کی بات نہ کرے، کوئی کسی دستور کی بات نہ کرے، ہر بات میں آپ کی ہاں میں ہاں ملائے، اور اس کے بھی آپ ریکوائرمنٹس بتا دیں، اور اس کو بتائیے کہ وفاداری جو ہے اس کے عوض آپ کو کیا ملے گا۔ آپ کو پلاٹ ملیں گے، آپ کو گھر ملے گا، آپ کو 4 عدد کوئی دوسری چیزیں ہوں گی تو وہ ملیں گی، مطلب جو بھی آسائشیں ہیں زندگی کی جو آپ بتانا چاہتے ہیں وہ بتا دیں۔ تو 1 یا 2 وارداتیں ہو گئی۔ تو سوال یہ ہوا کہ جو سرٹیفکیٹ دینے والا ہے اور جو اس کو ایشو کرنے والا ہے، اس سے صرف اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ وہ لسٹ بتا دے کہ جہاں پہ 1 سے 10 کی لسٹ کہ جہاں آدمی غدار ہو جاتا ہے، اور 1 سے 10 کی لسٹ جہاں وہ وفادار ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں لسٹیں ہم لوگوں کے پاس آ جائیں گی تو ان کی زندگی بڑی سہل ہو جائے گی، اس لیے کہ اس کے بعد ان کو بالکل علم ہوگا کہ اس بائیں راستے پر اگر جائیں گے تو یہ غداری کا راستہ ہے اور اس کی 10 علامتیں یہ ہیں، سیدھے ہاتھ پہ جائیں گے تو یہ اس کی علامتیں ہیں اور یہاں وفاداری کہلائے گی۔ تو ہو سکتا ہے لوگوں کی زندگیاں سہل ہو جائیں، لیکن پھر سوال وہیں آ جاتا ہے کہ اگر 1 ملین لوگ ہندوستان سے آئے تو ان کے وفاداری کے سرٹیفکیٹ 76 سال کے بعد کون ایشو کرے گا؟ کوئی ہے جو ان کو دے گا سرٹیفکیٹ؟ کوئی ہے جو ان کا ازالہ کرے گا؟ جی ایم سید 27-28 سال جیل میں پڑے رہے سندھو دیش کے، تو کیا ان کی زندگی ان کو واپس دوبارہ ملے گی؟ کیا ان کی زندگی میں ان کے اوپر جو الزامات لگے وہ واپس ملیں گے؟
اکبر مکتی بم کے دھماکے سے، میزائلوں کے دھماکے سے ان کو پہاڑ کی چوٹی پہ سے فارغ کر دیا گیا، اور ان کے تابوت پر 2 تالے بھی لگا دیے گئے۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ 1 سے 10 کی جو ہماری لسٹ تھی اس میں انہوں نے کون سا بھیانک کردار ادا کیا تھا جہاں پہ ان کو 2 تالے بھی لگا دیے تاکہ یہ ضعیف آدمی جس کی ہڈیاں اڑ گئی ہیں، جس کے پرخچے اڑ گئے ہیں، بم دھماکے میں فارغ ہو گیا ہے، یہ اس تابوت میں سے نکل کر کے باہر آ جائے گا، یا کوئی آدمی دوسرا آگے چابی سے کھول لے گا اس کو، یا یہ دوبارہ کھڑا ہو جائے گا اور اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ریزوریکشن ہو جائے گی اس کی، اور یہ دوبارہ آسمان کی طرف چلا جائے گا، ایک دم دوبارہ واپس آئے گا۔ یہ بھی ہم جاننا چاہتے ہیں کہ 2 تالے کیوں لگے، اور اس نے کون سی ایسی بات کی اور کون سی ایسی عداوتیں تھی جس کی بنیاد کے اوپر ایک 82 سال کے آدمی کو پہاڑ کی چوٹی پر بارودوں کے ساتھ اڑا دیا گیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر وفاداری کے اور غداری کے یہ سرٹیفکیٹس کی یہ ریکوائرمنٹس ہیں، تو اب مجھے یہ بتائیے کہ بنگلہ دیش میں ایک آدمی وفادار ہوا بنگلہ دیش کی عوام کا، اور اس کے اوپر جن لوگوں نے اس کے ساتھ جنگ کی وہ غدار پائے اس ملک کے لیے۔ اب ہمارے لیے وہ لوگ جو 92,000 تھے یا 26,400 تھے، جنہوں نے وہاں پہ 9 مہینے کا آپریشن کیا اور لاکھوں انسان وہاں مارے گئے، تباہیاں ہوئی، پڑھے لکھے لوگوں کا قتل ہوا، لوگ برباد ہوئے، فیملیز ڈسپوزڈ آف ہو گئی، برباد ہو گئیں، لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ وہ لوگ جو اس کردار کے مرتکب تھے کہ انہوں نے اپنے شہریوں پر بمباریاں کی، انہوں نے اپنے شہریوں کے اوپر گولیاں چلائیں، انہوں نے اپنے شہریوں کے اوپر بارود پھینکے، اپنے شہریوں کے گلے کاٹے، انہوں نے اپنے شہریوں کے اوپر چارج کیا اور ان کو مارا، ان کی جانوں سے ان کی زندگی